تاریخ کے اوراق میں کچھ شراکتیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا کی سمت بدل دیتی ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بھارت، اسرائیل اور امریکہ کے اس اتحاد کی جو نہ صرف جنگی ساز و سامان، انٹیلیجنس اور سائبر وارفیئر میں ایک دوسرے کی نبض بن چکا ہے، بلکہ عالمی سیاست کے پاور میپ پر ایک نیا خاکہ بھی بنا رہا ہے۔ سب سے پہلے ذرا غور سے دیکھیے بھارت میں موجود اسرائیلی سفیر کیا کہہ رہا ہے۔ یہ الفاظ نہیں، ایک پیغام ہے، ایک وارننگ ہے۔ Look, we support the right of self-defense of India. We are following that with concern. We are ready to give our support in general terms when it comes to cooperation to deal with terrorism. We support Indians' right for self-defense. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا یہ صرف سفارتی بیان تھا؟ اب سنیے خود اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نے کیا کہا۔ India to respond in a powerful manner. کس طرح وہ کھل کر واضح الفاظ میں بھارت کی کھلی حمایت کر رہا ہے۔ اور اب دیکھیں ذرا یہ خاص ویژولز، اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں۔ تب تک آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے فالو کر لیں۔ یہ محض الفاظ نہیں، یہ اتحاد کی گھنٹی ہے۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں پس پردہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ اب چلیے اس گناونے کھیل کی طرف، جہاں بھارت اور اسرائیل دو مختلف براعظم، مختلف مذاہب، مگر دفاع کے میدان میں ایک جان۔ To my friend Prime Minister Modi and the people of India, Namaste. یہ دوستی شروع ہوئی 1992 میں، جب بھارت نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے، لیکن حقیقت میں قربت اس وقت بڑھی جب کارگل جنگ 1999 کے دوران اسرائیل نے بھارت کو حساس ترین ہتھیار فراہم کیے، اور اس کے بعد بھارت اسرائیل ڈرونز، میزائل ڈیفنس سسٹمز، نائٹ ویژن اور سائبر سیکورٹی ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا خریدار بن گیا۔ رافائل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم، اسرائیل ایروسپیس انسٹیٹیوٹ IAI، البرٹ سسٹمز، یہ وہ کمپنیاں تھیں جن سے ملنے والی مدد کے بعد بھارت ہتھیاروں کی ریس میں چین کے ہم پلہ نظر آنے لگا۔ اسرائیل نے بھارت کو حالیہ دہائیوں میں کئی جدید جنگی ٹیکنالوجیز فراہم کی ہیں، جن میں خاص طور پر ڈرون سسٹمز، ہیرون، اسپائک اینٹی ٹینکس میزائل، ایئر ڈیفنس سسٹمز، براک 8، ریڈارز اور سائبر وارفیئر ٹیکنالوجیز شامل ہیں۔ بھارت کی بارڈر سیکیورٹی اور خفیہ آپریشنز میں اسرائیلی ڈرونز اور نگرانی کے آلات مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسرائیل بھارت کو میڈ ان انڈیا پروگرام کے تحت ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی کر رہا ہے، جس سے کئی مشترکہ پروجیکٹس شروع کیے جا چکے ہیں، جیسے بارک 8 میزائل سسٹم اور جدید سرویلنس سسٹمز شامل ہیں۔ اب تک دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون میں تقریباً $10 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری ہو چکی ہے، اور اسرائیل بھارت کا چوتھا سب سے بڑا اسلحہ فراہم کرنے والا ایک ملک بن چکا ہے۔ یہ تعاون اب صرف ہتھیاروں تک محدود نہیں رہا، بلکہ انٹیلیجنس شیئرنگ، انسداد دہشت گردی تربیت اور سائبر ڈیفنس تک پھیل چکا ہے۔ اسرائیل اور بھارت کے درمیان دفاعی تعاون کے سلسلے میں متعدد اعلیٰ سطحی دورے اور معاہدے بھی ہوئے ہیں۔ 2015 میں اسرائیلی وزیر دفاع موشے یعلون 3 دن تک بھارت رکا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ سے ملاقاتیں کی اور انہیں یہ یقین دہانی کروائی کہ بھارت کو خطے کا کنٹرول دلانے میں اسرائیل پوری طرح اس کا ساتھ دے گا۔ اس دورے میں دفاعی ساز و سامان کے باضابطہ معاہدے بھی ہوئے اور ڈیلیوریز بھی۔ اسی طرح 2016 میں اسرائیل کی دفاعی کمپنی رافائل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم نے بھارت کی ریلائنس ڈیفنس سسٹم کے ساتھ ایک تعاون کا معاہدہ کیا، جس کی مالیت آج $10 ارب سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ یہ معاہدہ فضائی دفاعی نظام، ایئر ٹو ایئر میزائلز اور نگرانی کے غباروں کی تیاری اور فراہمی کے لیے تھے۔ ان معاہدوں پر دستخط کی تقریب میں اسرائیل کے سفیر ڈینیل کارمون اور رافائل کے ڈائریکٹر جنرل
मेजर जनरल रिटायर्ड जो आओ हार एवियन ने कुछ ऐसी बातें की जो खित्ते की बाकी ताकतों के कान खड़े कर देने के लिए काफी थी। अभी पाक भारत जंग से थोड़ा ही अरसा कबल 2025 में ही इसराइल की दिफाई कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI के CEO बॉयज लेवाई ने भारत का बहुत अहम दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने भारतीय दिफाई हुकाम से मुलाकातें की, दिफाई तावन के फ़रोग़ के लिए कुछ अहम तरीन मुआहदे किए, जिसके बाद इसराइल से जंगी साजो सामान लेकर जहाज भारत की सरजमीन पर उतरने लगे। दौरे के नताइज के तौर पर IAI ने भारत को जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी, फ़िज़ाई निगरानी और रॉकेट सिस्टम्स फराहम करने शुरू कर दिए और यूं वादे हकीकत बनने लगे और भारत का ताकत हासिल करने का ख्वाब और गहरा होने लगा। Well, IAI, Israel Aerospace Industries, is working here in India for the last 40 years, and we built a kind of cooperation that let us work on the same page. We understand the same type of threats. We are very glad to be here today and to work with India for many years. इस दौरे के बाद भारत ने IAI के CEO को तकरीबन $2 अरब दिए, जो कि मुख्तलिफ मुआहिदों की शक्ल में थे। ये वो रकम थी जिसके बाद भारत इस काबिल हो सका कि पाकिस्तान पर हमला कर सके। गरचे इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, मगर अस्करी ताकत के एतबार से दुनिया की कई बड़ी ताकतों में शुमार होता है। इसकी जदीद टेक्नोलॉजी, खुफिया एजेंसियों की महारत और तेज़ रफ्तार हथियार साजी की सनत ने उसे एक ऐसा खामोश ख़तरा बना दिया है जो ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया के तवाज़ुन ताकत को चैलेंज करता है। अपनी बका की आड़ में इसराइल ने जिस अंदाज से जदीद ड्रोन्स, साइबर हथियार और एटमी टेक्नोलॉजी को खुफिया अंदाज में वसअत दी है, वो दुनिया के लिए एक ऐसा अलार्म है जिसे नज़रअंदाज करना आलमी अमन के लिए मुहलक साबित हो सकता है। इसराइल अब महज एक रियासत नहीं बल्कि एक ऐसी अस्करी मशीन है जो हर लम्हा ख़तरे की घंटी बजा सकती है। याद रहे, भारत और इसराइल के दरमियान मुआहिदों और दौरों के बाद इसराइल और भारत दिफाई मैदान में बज़ाहिर उभर कर सामने आए हैं और ख्याल किया जा रहा है कि शायद भारत अब खित्ते में चीन को टक्कर जबकि पाकिस्तान को कच्चा चुबा जाने के काबिल हो चुका है। और यही वो गलतफहमी थी जिसके बाद आलमी ताकतों ने भारत को पाकिस्तान पर हमला करने का ग्रीन सिग्नल दिया।